الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. محترم حضرات، معزز خواتین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے موجودہ دور میں اسوہ ابراہیمی کی معنویت اور اہمیت. یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. شوال سے اشہر حج کا آغاز ہو جاتا ہے، جن مہینوں میں دنیا بھر سے لوگ حج کے ارادے سے سفر کرتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کی جو عظیم شان سنت ہے اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. حج کے جو مناسک ہیں ان کے ذریعے سے بھی ملت ابراہیمی سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی تجدید ہوتی ہے، اس کو تازہ کیا جاتا ہے، اس کی یاد دہانی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ موضوع بہت اہم ہے ان ایام میں. سب سے پہلے ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ انتہائی جلیل القدر پیغمبروں میں سے، اولو العزم رسولوں میں سے، اور ان کی حیثیت ابو الانبیاء کی ہے، امام انسانیت کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سارے عالم کا پیشوا بنایا، امام بنایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، چند احکام کے ذریعے آزمایا، اور وہ ان امتحانات پہ کھڑے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں سارے عالم کا پیشوا بنا. قال من ذریتی، تو ابراہیم نے کہا کہ میری نسل سے، میری ذریت سے بھی یہ وعدہ ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، سرکشوں کے لیے نہیں ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے چند احکام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں. جانتے ہیں کہ وہ امتحانات اور وہ آزمائشیں بہت سخت ہیں، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، کھڑے ہوئے.
سب سے بڑا امتحان تو یہی تھا کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں کفر، جہاں شرک، جہاں بت پرستی، جہاں صنم پرستی، جہاں کواکب پرستی کا دورہ تھا، اس کا اندھیرا تھا. عراق کی وہ سرزمین جہاں آپ کی پرورش ہوئی، جہاں آپ نے آنکھ کھولی اور پھر نبوت کے مقام سے سرفراز کیے گئے، تو اس ماحول میں آپ کو یہ حکم ہوا کہ خدائے واحد کی بندگی کی دعوت لے کے اٹھے اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کریں کہ شرک ایک بے حقیقت چیز ہے اور جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تم اپنے ہاتھ سے ان کو تراشتے ہو اور ان کو اپنا معبود بناتے ہو. یہ کوئی آسان کام ہے؟ ایسے ماحول میں توحید کی دعوت لے کر اٹھنا، شرک پہ تنقید کرنا، بت پرستی پہ تنقید کرنا، اس کی بے حقیقتی کو واضح کرنا، یہ بہت ہی جرات کا کام ہے، بہت ہی ہمت کا کام ہے، بڑا سخت امتحان. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب رہے. آپ نے دعوت کا کام کیا ہوا، اپنے والد کو دعوت دی. وہ تو ایک پروہت تھے، وہ تو ایک مذہبی حیثیت رکھتے تھے، مقام تھا ان کا اس سماج میں، مذہبی پیشوائی کا مقام تھا. اور قرآن مجید نے نقل کیا ہے کس طرح سے اپنے والد سے انہوں نے دعوتی گفتگو کی. سورہ مریم کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کے اندر باپ کا ادب بھی ہے اور دلیل اور قوت کا زور بھی ہے، دل سوزی بھی ہے. اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی، بادشاہ وقت کو دعوت دی. تو یہ ایک کڑا امتحان تھا، اس میں وہ کھڑے ہوتے. اور بعد میں پھر یہ مرحلہ بھی آیا کہ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، وہاں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے، ان کو لے کر کے وہاں سے ہجرت کیا. تو ہجرت کوئی آسان کام تو ہے نہیں. اپنے وطن کو چھوڑ کر کے نئے علاقے میں جانا یہ انہیں لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی عراق سے، اور اس کے بعد پھر وہ شام اور فلسطین اور مصر اور اردن اور حجاز مختلف علاقوں میں دعوتی کام کیے اور اپنی ضروریت کے مختلف حصوں کو مختلف مقامات پہ بسایا تاکہ دعوت کا کام ہوتا رہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے. تو ہجرت کا بھی امتحان تھا اور آپ نے ہجرت کی. اس کے بعد یہ مرحلہ بھی آیا کہ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل جیسی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ان کی ماں کے ساتھ لے جا کر کے ان کھیتی کی سرزمین، اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی وہاں مکہ مکرمہ میں، سنگلا پہاڑیاں، وہاں لے جا کر کے ان کو آباد کر دو، ان کو بسا دو. اب ذرا سوچی کتنا مشکل تھا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ لے جا کر کے چھوڑ دینا جہاں آبادی نہیں ہے. اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو بن کھیتی کی سرزمین پر تیرے محترم گھر کے پاس بسایا تاکہ یہ نماز قائم کرے. تو ایسا کر کے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کرے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہاں چھوڑ کر جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کے حکم سے کیا. حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا.
ایسا ایمان تھا. سوچیے ایک خاتون کا ایمان, ان کے ساتھ شیرخوار بچہ اور وہاں کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے اللہ ہماری حفاظت کرے, اور اللہ نے حفاظت کیا. یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے ایمانی جذبے کے ساتھ اس کی تکمیل کی, آتے جاتے رہے. اور اس کے بعد پھر وہ بڑا امتحان بھی ہوا جس کے نتیجے میں وہ قربانی کی سنت ہے جس کو ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. اور انہوں نے یہ سمجھا وجہ تھا اسے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے, میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے. تو سورہ صافات میں اس کا ذکر کیا گیا اس واقعے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے, تمہاری رائے کیا ہے؟ تو وہ بیٹا جس کی پرورش حضرت ابراہیم نے کی تھی, برابر دیکھ ریکھ کرتے تھے, آتے تھے جاتے تھے, تو اس کی سعادت مندی تو لاجواب ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم ہو رہا کر ڈالیے, مجھے صابر پائیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا, اور نوجوان سعادت مند بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. تو اسی کو قرآن نے کہا ہے فلما اسلما, وہ باپ اور بیٹے جب اسلام کی تصویر بن گئی, یہی اسلام ہے, اطاعت, فرما برداری, سر کو جھکا دینا, اللہ کا جو حکم ہو اسے مان لینا, ہر قربانی کے لیے تیار رہنا, یہی اسلام ہے. یہ آپ دیکھیے کہ باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا, تو اس کی تعبیر قرآن نے کی ہے فلما اسلما. جب وہ دونوں باپ اور بیٹے اسلام کی تصویر بن گئے, سراپا اسلام ہو گیا, یہی تو اسلام ہے, اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانی کے بل لٹا دیا. تو ظاہر ہے کہ اسماعیل کا خون بہانا مقصود نہیں تھا, یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ہماری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے. جب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا, تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, اب ان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے, میڈا فراہم کیا گیا کہ اسے قربان کیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ذبح عظیم کے بدلے میں فدیے کے طور پر اسے قبول کر کے حضرت اسماعیل کو بچا دیا گیا. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جو قربانی ذی الحجہ کے ایام میں دیتے ہیں اسی قربانی کی یاد کریں, وہی جذبہ ہونا چاہیے. جانور کا خون ہم بہاتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے نام پہ اس جانور کے گردن پر ہم چھری چلا رہے ہیں, اس کا خون بہا رہے ہیں, تیرا حکم ہوگا ہم اپنا خون بھی بہا دیں گے. ہم کیا پڑھتے ہیں, صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے, میری پوری زندگی اللہ کے لیے, سب کچھ ہم نے بیچ دیا اللہ کے ہاتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال کو خرید لیا.
سب کچھ اللہ کا. تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا. زمین ساکن پڑی تھی، آسمان حیران تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا انسان. یہ عظیم الشان قربانی، عظیم الشان امتحان جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے. تو مسلسل امتحانات ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا بنا دیا سارے عالم کو. اس وقت آپ دیکھیے جو بھی بڑے آسمانی مذاہب ہیں ان کی سب کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے. بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل، ان دونوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے ایک بات یہ بھی کہی ہے، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم ایک امت تھے. امت کا کیا مطلب ہے؟ امت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام تھے، پیشوا تھے، رہنما تھے، مقتدا تھے، رہبر تھے. ان کی زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے. ان کی قربانیاں، ان کا جذبہ تسلیم و رضا، ان کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے جسے ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ ابراہیم امام تھے، رہنما تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہر طرف سے یکسو ہو کر خدائے واحد کی بندگی کرنے والے تھے، مشرکین میں سے نہیں. اس میں طنز بھی ہے. مشرکین عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی ملت کے پیرو ہیں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تو موحد تھے، شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور تم شرک میں لطفت ہو اور اپنا سلسلہ ابراہیم سے جڑتے ہو. ابراہیم سے کیا نسبت ہے اس کام کی جو تم کرتے ہو، اس طرز عمل کی جو تم نے اختیار کر رکھا ہے. اور ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں ایک تو سورہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے. اس کو اپنے سامنے رکھو اور اسے اختیار کرو. سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو ایک اسوہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں. بہترین قدوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے. اسے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے. امام انسانیت ہے، ابو الانبیاء ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. ملت کے معنی طریقہ، ملت کے معنی راستہ. اپنے جد امجد ابراہیم کے راستے کو اختیار کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، ان کے راستے پر چلو. انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جو دعائیں کی تھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے اللہ ہماری ذریت میں، ہماری نسل میں ایک ایسی امت برپا کر
جو پورے طور سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے۔ امت مسلمہ کا مطلب وہ امت جو اللہ کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی رضا اس کی رضا، اللہ کی اطاعت گزار، اللہ کی فرما بردار۔ تو اس امت کے لیے، جس امت میں ہم شامل ہیں، اس کے لیے ہزاروں سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ انہوں نے یہ نام دیا ہمیں، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تمہاری یہ صفت ہے، تمہاری یہ خوبی ہے، تمہارا یہ امتیاز ہے، من قبل پہلے سے، وفی ھذا، اور اسی وجہ سے رکھا ہے، اسی خصوص میں رکھا ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو گے، فرما بردار امت کی حیثیت سے دنیا میں تم زندگی بسر کرو گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر دین حق کا گواہ بنے اور تم لوگوں پر دین حق کی گواہی دو۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ اسوہ ابراہیمی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ مختلف مقامات پر، ان کا نام تقریباً 70 مقامات پر آیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام۔ اور اگر ہم بہت غور سے دیکھیں قرآن کی تفصیلات کو، اس کے مضامین کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اگر ذکر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد قریب کا عہد تھا، اور حالات کے لحاظ سے بڑی مناسبت تھی، اس لیے ان کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا مختلف صورتوں میں، کہ وہ ہمارے سامنے رہے اور اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی مختلف صورتوں میں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ تو اگر ان آیات کی روشنی میں، قرآن کے بیان کی روشنی میں ہم یہ اندازہ کریں، دیکھنے کی کوشش کریں کہ اسوہ ابراہیمی ہے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے نمایاں اوصاف کیا ہیں، جنہیں ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تو سب سے پہلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے شرک سے بیزاری۔ حنیفاً، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن نے بیان کی، ہر طرف سے یکسو ہو کر اور تمام معبودان باطل سے اعلان برات کر کے ایک اللہ کی بندگی۔ تو شرک سے بیزاری، شرک کی مخالفت، شرک کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا، گھر کی بھی مخالفت، قوم کی بھی مخالفت، بادشاہ وقت کی بھی مخالفت، سب مخالفتیں آپ نے جھیلی، لیکن آپ شرک سے بیداری کا اظہار کرنے والے اور شرک کی بے حقیقتی کو واضح کرنے والے تھے، دلائل کے ساتھ بار بار سمجھایا اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے والد کو، کہ بھائی جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور مختلف طرح سے اس کو سمجھایا۔ تو اسوہ ابراہیمی کا ایک نمایاں جو پہلو ہے قرآن کی روشنی میں، وہ ہے شرک سے بیزاری اور اس سے اعلان برات۔ سورہ ممتحنہ میں جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، وہاں کیا بات پیش کی گئی ہے؟ اذ قالوا انا براء منکم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے خلاف اعلان برات کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ تم غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم اللہ کے ساجد ٹھہراتے ہو۔ تو یہ اسوہ ابراہیمی کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے
اللہ کی بندگی کی دعوت، توحید کی دعوت۔ بت کدے میں حضرت ابراہیم نے اذان دی اور ایک اللہ کی بندگی کا اعلان کیا اور سمجھایا، توحید کے دلائل دیے کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، بیماری دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ دلیل کے ساتھ اپنے والد سے گفتگو کی، اپنی قوم سے گفتگو کی، بادشاہ وقت سے گفتگو کی۔ توحید کے علم بردار، خانہ کعبہ کی بنیادی توحید پر ہے، توحید کا گھر ہے، خدا واحد کی بندگی کا گھر ہے، جس کی تعبیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے شکر گزاری، شاکرا لانعمہ، یہ صفت ذکر کیا قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کے احسان مند تھے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنے والے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اصل میں جذبہ تشکر ہی کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر اور سپاس صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ آدمی کو جب یہ احساس ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی نعمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا، میں گن نہیں سکتا، تو یہی ایمان کا آغاز ہے، یہی ایمان ہے، اللہ کی نعمتوں کو ماننا اور شکر اور سپاس کے جذبات سے معمور ہونا، اللہ کا احسان مند ہونا، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ کفر تو ناشکری ہے، ایمان شکر گزاری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بڑا نمایاں پہلو قرآن نے جو پیش کیا ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے، جذبہ تشکر سے ان کا دل لبریز تھا، اللہ کے احسان مند تھے، اس کا احساس رکھنے والے تھے۔ چوتھا جو پہلو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کا، وہ ہے دعا، اور قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دعا یہ عبادت کی روح اور اس کا مقصد۔ دعا کیا ہے؟ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جب دے گا تب مجھے ملے گا، اللہ اگر نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور اللہ اگر دے تو کوئی لے بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ احساس اپنی کمائیگی کا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، ستودہ صفات ہے، سب اسی کے پاس ہے، زمین اور آسمان کے خزانے سب اسی کے پاس ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت کی جان اور عبادت کا مقصد، کمائیگی کا احساس ہے۔ اللہ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے، یعنی جو دعا نہیں کرتا ہے وہ عبادت نہیں کرتا۔ دعا عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مقصد ہے اور اس کی جان ہے۔ عبودیت کا مطلب یہی ہے کہ میں کمایا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے پاس۔ آدمی جب مانگتا اللہ سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ تمام خزانے سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ اگر نہ دے تو مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑا نمایاں پہلو ہے، مختلف مقامات میں جو دعائیں کیا، اس کے اندر جو عبودیت ہے، اس کے اندر جو اللہ سے الہا کے ساتھ دعا کا جذبہ ہے۔ جب وہاں بسایا حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو، وہاں دعا کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ،
فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مختلف جگہوں پر قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا بڑا ایک نمایاں پہلو ہے. ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے اور بہت ہی یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعِ اذا دعان, جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرے بندوں کو چاہیے کہ میرے پیغام پر لبیک کہیں, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان رکھیں, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ رشد اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی ہے کہ دعا کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوتی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ 3 میں سے ایک شکل ہوگی. اگر اللہ مناسب سمجھے گا تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی چیز اللہ دے دے گا. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دے گا. یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے ذخیرے کے طور پہ محفوظ کر لے. کوئی نہ کوئی چیز تو ملے گی. تو جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے کہا تب تو ہم خوب مانگیں گے. تو آپ نے کہا کہ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے, اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں ایک میدان میں اور سب لوگ اپنی ضرورت رکھیں, مانگیں اللہ سے, اور اللہ سب کی ضرورت پوری کر دے, سب کی دعا قبول کر لے, اس کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی کہ اگر آپ سمندر میں سوئی ڈالیں اور اس کے بعد اسے نکالیں تو سمندر کا کتنا پانی کم ہوگا, اللہ کے خزانے میں اتنی کمی. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے, اللہ سے اپنا رشتہ ہمیشہ مضبوط رکھتے تھے. ایک اور جو پہلو ہے وہ مہمان نوازی کا ہے. بہت مہمان نواز تھے. سورہ زاریات میں ذکر ہے کہ جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مہمان ہے, پہچان میں تو نہیں آ رہے. فوراً وہ گھر میں گئے اور بھونا ہوا گوشت لا کر کے پیش کر دیا. اور جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو کھٹکا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان نہیں, سمجھ گئے. اور اس کے بعد ان سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور یہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. وہاں سے قال فما خطبكم أيها المرسلون. تو بہت مہمان نواز تھے. حضرت ابراہیم کی زندگی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے. اور ایک چیز یہ بھی قرآن نے پیش کی ہے کہ بہت بردبار, اواہ حلیم, انتہائی حلیم, انتہائی بردبار ایک مومن کو ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی بات پر مشتعل ہو جانا, بھڑک جانا, غصے میں آ جانا, آپے سے باہر ہو جانا, یہ مومن کی شان نہیں. حضرت ابراہیم بڑے سخت مراحل آئے لیکن ہمیشہ انہوں نے حلم سے کام لیا, بردباری سے کام لیا, تحمل سے کام لیا. یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے. اور ایک جو خاص بات ہے وہ تسلیم و رضا, جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم کے راستے سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نادان. کوئی نادان ہی ان کے راستے سے روگردانی کرے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے دنیا میں ان کا انتخاب کیا پیغمبری کے لیے, عالم کی پیشوائی کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, آخرت میں بھی وہ بہت اونچے مقام والے ہیں. تو ان کے راستے سے, ان کی ملت سے, ان کے طریقے سے کوئی نادان ہی روگردانی کرے گا. اور ان کا راستہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت لرب العالمین، جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے سر کو جھکا دو، سر تسلیم کو خم کر دو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے میں اپنے سر کو جھکا دوں۔ یہ تسلیم و رضا کی جو کیفیت ہے، یہی حقیقت میں اسلام ہے، اطاعت اور فرما برداری، احکام الہی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، جو اللہ رسول کی طرف سے مل جائے اسے قبول کر لینا چور و چرا کے بغیر۔ یہی تسلیم و رضا، یہی ایمان کی حقیقت ہے، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہ بڑا نمایاں پہلو، یہی ملت ابراہیمی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ قرآن نے کہا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جائے اور انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے ہے تسلیم، جو چیز رسول کی طرف سے ہے تسلیم۔ کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی ہدایت ہو، تو یہ تسلیم و رضا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت ہی ایک نمایاں پہلو۔ ایک اور چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اتمام حجت، مکالمہ، ڈیبیٹ۔ آج تو ڈیبیٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ نمرود سے جو ڈیبیٹ ہوا اس کو دیکھیے، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم سے جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جیل سے جو ہے وہ 2 قیدیوں کو منگوایا اور ایک کا سر قلم کروا دیا اور ایک کو رہا کر دیا کہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی، ایک کو میں نے موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم جو ہے مغرب سے لا کر کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو لاجواب ہو گیا، اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں۔ تو حجت کو تمام کرنا، مسکت جواب دینا، ایسا جواب دینا کہ پھر وہ اس کے بارے میں پھر کوئی سوال نہ کر سکے، تو اس طرح سے دعوت کے کام کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے۔ ہر پہلو سے آدمی تیار ہے اور شکوک اور شبہات کا ازالہ کر سکے، سوالات کا جواب دے سکے، یہ جو ہے صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اعلان برات، آپ دیکھیں ایمان کے تقاضوں میں سے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں الولاء والبراء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے نہ دے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ہمارے تعلقات کی بنیاد ایمان ہو، اللہ سے محبت ہو۔ جو اللہ کا وفادار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، سرکش ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ دوستی اور دشمنی، اس کی بنیاد اللہ سے وفاداری ہونی چاہیے۔ سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسی پہلو سے پیش کیا گیا ہے کہ جب کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا، حجت تمام ہو گئی، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اعلان برات کیا، انا براء منکم، ہم تم سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے جب تک تم ایمان نہیں لاتے۔ تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سورہ الکافرون بھی اعلان برات ہے اور مکے کے آخری زمانے کی سورہ ہے، اور اس اعلان برات کے بعد پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے دشمنوں سے برات کا اعلان ہوگا، اور اسوہ ابراہیمی میں یہ چیز موجود ہے، اور اسے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر اہل ایمان کے سامنے پیش کیا ہے۔ قربانی تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا بڑا نمایاں پہلو، سب کچھ قربان کیا، ہر طرح کی قربانی دی، بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والوں کو ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر چیز کی قربانی۔
صلاحیتوں کی قربانی، مال کی قربانی، محنتوں کی قربانی، ہر طرح کی قربانی اللہ کا دین چاہتا ہے، تو ہر قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت، اہل خانہ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہر قربانی کے لیے تیار۔ حضرت اسماعیل کا جو جواب ہے کہ ابا جان جو حکم آپ کر ڈالیے مجھے صابر پائیں گے، حضرت حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو یہ جو تربیت کا پہلو ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آداب فرزندی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے، اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، ان کا ایمان اسی طرح سے بنانے کی کوشش ہونی چاہیے، گھر والوں کی اسی طرح سے تربیت ہونی چاہیے۔ تو اسوہ ابراہیمی کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی تربیت ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہجرت بھی آپ کے اسوے میں، آپ کی سرزمین عراق کی سرزمین تھی، ایک مرحلہ آیا کہ آپ نے ہجرت کی اور مختلف علاقوں میں گئے، شام میں گئے، فلسطین میں گئے، مصر میں گئے، اردن میں گئے، حجاز میں گئے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے پیغام کے لیے، دعوت کے لیے۔ تو وطن کی محبت اتنی نہ ہو جائے کہ اگر چھوڑنے کی ضرورت پڑے تو آدمی جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ تو کبھی وقت پڑ جائے تو ہجرت کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے یہ بات بھی ذکر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے، کہ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری وقت میں اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ اطمینان حاصل کیا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے نقش قدم پر یہ چلتے رہیں گے، اس راستے پہ چلتے رہیں گے۔ ما تعبدون من بعدی، ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پر آپ چلتے رہیں۔ تو یہ وصیت کرنا اور اس بات کا اطمینان حاصل کرنا کہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ جو اللہ کی بندگی کا ہے یہ اسی طرح سے ہمارے گھر میں، ہمارے بال بچوں میں قائم رہنا چاہیے، یہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ چند پہلو تھے اسوہ ابراہیمی کے جن کا مختصراً تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عصر حاضر میں اس اسوے کی معنویت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عصر حاضر پہ تھوڑی سی اگر نگاہ ڈالیں گے اور جو صورتحال ہے ہمارے سامنے اس کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج بھی کفر اور شرک اور الحاد اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنے زمانے میں دیکھا۔ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، توحید کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے۔ تو لاتعداد معبود ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے، اور مسلسل ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ تو وہی شرک کا ماحول ہے، وہی بت پرستی کا ماحول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، جو اس وقت عراق کی سرزمین پہ تھا۔ اور آخرت کو انسان بھولا ہوا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ان ہے اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہی زندگی ہماری سب کچھ ہے اور دوبارہ ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا کی محبت، آخرت کو بھلا دینا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا، دنیا پرستی میں مبتلا ہونا، مذہبی پیشوا جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے تھے، پروہتوں کا دبدبہ تھا، اور اقتدار اور یہ جو مذہبی پیشوائی تھی دونوں کے درمیان گٹھ جوڑ تھا۔ تو وہ سلسلہ آج بھی ہے اور ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے مذہبی پیشوا اور پھر اقتدار پہ جو قابض ظالم حکمراں ان کے درمیان گٹھ جوڑ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔
ظلم اور ستم، اخلاقی انحطاط، یہ سب تمام چیزیں اسی طریقے سے موجود ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا، وہاں سے سبق حاصل کرنا، اس اسوے سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس کی غیر معمولی اہمیت ہے کہ ہم بہت ہی غور کے ساتھ قرآن کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس وقت اس کی روشنی میں اپنا لائے عمل بنانے کی کوشش کریں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے، حضرت ابراہیم کے اسوے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آج ہماری جو ترجیح ہونی چاہیے، آج ہماری جو حکمت عملی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ زور جس بات پر دینا چاہیے وہ توحید کی دعوت، اور تمام انبیاء کی سرگزشت یہی بتاتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، خدا واحد کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب معبودان باطل ہیں، ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ تو توحید کی دعوت، ایک خدا کی بندگی کی دعوت، اور شرک کی بے حقیقتی کو واضح کرنا دلائل کے ساتھ۔ ایفکن آلہۃ، یہ سب جھوٹے خدا ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف انداز سے سمجھایا، جب اسی سمجھانے ہی کا ایک سلسلہ تھا وہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، کہ ایک دن جب کہ لوگ کسی میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اسی کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ وہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ تھا۔ جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ حالت دیکھی، اور اس کے بعد جب گفتگو شروع کس نے کیا ہے، اور تو یہ ہوا کہ بھائی انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بھائی اس طرح کی بات تو ایک نوجوان کر رہا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے لاؤ لوگوں کے سامنے اور اسے پوچھا جائے، واقعہ ہو، باز پرس ہو۔ تو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ بڑے بھی کام ہے، انہی سے پوچھو، انہی سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ تو سنتے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اتمام حجت کا طریقہ ہے، سکھانے کی بات ہے کہ دیکھو انہی کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تو بول بھی نہیں سکتے ہیں، سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ مکھی اگر ان کے اوپر بیٹھے تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، کہ ان کے اوپر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس میں سے اگر مکھی کچھ لے لے تو اس کو واپس بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ طالب اور مطلوب یعنی عبادت کرنے والے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ سب جو ہے کمزور ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود، یہ عبادت کرنے والے جس کی عبادت کر رہے ہیں سب کمزور ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں۔ تو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو کوشش ہو سب سے زیادہ زور جس بات پر دینا چاہیے وہ توحید کا اثبات اور شرک کا انکار۔ قرآن پڑھتے چلے جائیے، قرآن میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اس کے دلائل دیے گئے، اور شرک پر تنقید اور شرک کی بے حقیقتی کو واضح کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے اسوے سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری دعوت کس طرح سے ہونی چاہیے، ہماری دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہونا چاہیے۔ باقی چیزیں سامنے ہیں، ان کی بھی ضرورت پڑے گی تو ان کو بھی بیان کیا جائے گا، لیکن اصل جو نقطہ ہے، اصل جو چیز ہے وہ ہے توحید، وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی پرستش۔ دوسری جو چیز ہے، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج کے حالات بھی نازک ہے، حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی، ہم کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔
ہم کو بھی ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو اس امتحان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو سامنے رکھیے. بغیر قربانی کے ہم اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپایا جائے گا. صحابہ کرام کو تپایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تپایا گیا، تب کامیابی کی منزل آتی ہے. تو اسوہ ابراہیمی کا یہ سبق ہے کہ ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنا چاہیے، خواتین کی بھی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. حضرت حاجرہ کی قربانی کو اپنے سامنے رکھیں، حضرت سمیہ کی قربانی کو اپنے سامنے رکھیں، صحابیات کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں. بغیر قربانی کے کامیابی نہیں ملتی ہے، تو قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، یہ دور تو میڈیا کا دور ہے. آج تو جنگ بھی لڑی جاتی ہے تو میڈیا کے بحث پہ لڑی جاتی ہے. ابھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. تو ہمارے لوگوں کو ڈائلاگ کے لیے تیار ہونا چاہیے، مکالمے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے کیسی گفتگو کی، کیسا کیسا جواب دیا، خاموش کر دیا، مسکت جواب دیا. تو یہ جواب اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس علمی تیاری ہو، ہم اسلام کو بھی جانیں، جاہلیت کو بھی جانیں، عصر حاضر کے فتنوں کو بھی جانیں، اور اس زبان میں بات کر سکیں جو آج کی ڈائلاگ کی زبان ہے، مکالمے کی زبان ہے، بات چیت کی زبان ہے. آپ نے دیکھا ہے چینلوں پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے، تو اگر نااہل لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کتنا مذاق کا سامان بنتے ہیں. لیکن اگر اہل آدمی ہو، باصلاحیت آدمی ہو، دلائل سے بات کرے، اچھے اسلوب میں بات کرے، تو وہ اپنی بات کو منوا سکتا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس فیلڈ میں تیار کرنا چاہیے. نالج ہو ان کے پاس، زبان بہترین ان کی ہو، دلائل ان کے پاس ہو، اچھے انداز سے وہ بات کر سکے، اسلام کا موقف پیش کر سکے، اور جو شبہات اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان کا وہ ازالہ کر سکے، ان کو رد کر سکے، ان کو باطل کر سکے. تو یہ ہمیں حضرت ابراہیم کے اسوے سے رہنمائی ملتی ہے. نوجوانوں کی تربیت اور خواتین کی تربیت، یہ بات بھی بہت اہم ہے، اور اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے. اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. خاص طور سے خواتین ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے، اور اگر خواتین کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. امامت صالحہ کا جو خواب ہے وہ امومت صالحہ کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. گھر اگر تیار ہوگا تو ایک نئی نسل تیار ہوگی، اس لیے کہ اسی گھر میں نئی نسل کی پرورش ہوتی ہے، اسی گھر میں بچے آنکھ کھولتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. تو وہ ماحول اگر وہاں ملے گا ایمانی، روحانی، تو ان کی تربیت اسی انداز سے ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے. تو حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خواتین پہ، نوجوانوں پر بہت توجہ دینی چاہیے، ان کو تیار کرنا چاہیے. ایمان کے لحاظ سے، اللہ پر توکل کے لحاظ سے ان کی تربیت پر ہمیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک جو خاص چیز ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے جب مکے میں لے جا کے بسایا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک خاص بات کہی ہے کہ یہاں میں نے کیوں بسایا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اس لیے بسایا ہے تاکہ اے میرے پروردگار یہ نماز قائم کرے. اپنی ذریت کے حصے کو میں نے یہاں لا کر کے اس بن کھیتی کی سرزمین میں اس لیے بسایا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے.
اقامت صلاۃ، نماز کا اہتمام، اس پر خاص زور دینا چاہیے۔ نماز کی تحریک، نماز کی پابندی، بچپن ہی سے نماز کی عادت، خواتین بھی نماز کے پابند ہو، بچے بھی نماز کے پابند ہو، بڑے بھی نماز کے پابند ہو۔ اقامت صلاۃ، اس کے بغیر اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہی نماز ہے، اور جب اقامت صلاۃ کی بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کے ظاہری جو آداب ہے ان کا بھی لحاظ کیا جائے، باطنی آداب کا بھی لحاظ کیا جائے۔ بغیر نماز کے ایک مومن کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، مسجدوں کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ نمازیں کس طرح سے ضائع ہو رہی ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے یہاں ان کو لا کے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ صلاۃ کا ذکر جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، حضرت ابراہیم کی زندگی، حضرت اسماعیل کی زندگی، انبیاء کی زندگی۔ تو یہ اسوہ ابراہیمی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اقامت صلاۃ کی تحریک چلائیں، مسجدوں کو آباد کریں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں۔ نماز کا جو پابند ہوگا اللہ سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کتنے شرف کی بات ہے، کتنے سعادت کی بات ہے۔ نماز کی اہمیت کو آج امت نے ضائع کر دیا، نماز کی اقامت سے امت غافل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اس پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے، اپنی نئی نسل کو اس طرح سے تیار کرنا چاہیے کہ کہیں بھی ہو وہ نماز کو نہ ضائع کرے، نماز سے اس کا تعلق ہمیشہ قائم رہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم نوجوانوں کو دے دیں کہیں بھی رہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن سے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیں، قرآن کا مطالعہ لازماً کریں، روزانہ کریں، غور و فکر کے ساتھ کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کی بہت ہی کارگر تدبیر ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو اس احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ میں صبح میں تلاوت کرتا تھا تو میرے والد گزرتے تھے، پوچھتے تھے بیٹے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کئی دن یہی سوال کیا، کہتا تھا قرآن پڑھنا۔ تو ایک دن میں نے کہا ابا جان ایک ہی سوال آپ بار بار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھو تو یہ سمجھو یہ تم اس کے مخاطب ہو، تم پہ نازل ہو رہا ہے، تم سے خطاب ہو رہا ہے، اسی احساس کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ اس طرح سے قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اہل ایمان وہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اسوہ ابراہیم کا یہ تقاضا ہے کہ اقامت صلاۃ پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور آخر میں جو چیز ہے وہ دعاؤں کا اہتمام۔ حضرت ابراہیم کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہم کریں لیکن اللہ سے دعا ضرور کریں۔
اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تائید کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسباب کو اختیار کریں لیکن نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دعائیں کرتے تھے، بدر کے میدان میں دعا کر رہے تھے، راتوں میں دعائیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی بہت دعا کرتے تھے۔ تو اسوہ ابراہیمی کا یہ تقاضا ہے اور اس روشنی میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہمیں سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے تائید مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی تائید اور اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے، اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ قرآن کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں آپ گہرائی سے مطالعہ کریں حضرت ابراہیم کی زندگی کا، اور اس کے جو سبق آموز پہلو ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔